آج میری بزرگ بکری اور مار خور کی سردی کی وجہ سے حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور ان کو فاسٹ فوڈ کھلانے کے لیے میں کہاں پہ لے جاتا ہوں، لیکن راستے میں جاتے جاتے میری مار خور بکری مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے اور میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہو تو کچھ ایسا کہ شام کے 3 بج رہے ہوتے اور میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو سامنے میری نظر میری بزرگ بکری پر پڑتی ہے اور آج میری بزرگ بکری کی سردی کی وجہ سے حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور ایک چیز کھانے کے بعد اس کا منہ بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، جس کے بعد میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اس کو کھول کر فاسٹ فوڈ کھلاتا ہوں اور اپنی بزرگ بکری کی فاسٹ فوڈ بھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ خیر ان دونوں کو کھولنے کے بعد میں سیدھا اپنی گندم کی طرف چلا جاتا ہوں جہاں پہ ان کو چرانا ہوتا ہے۔ خیر جب میں اپنی بزرگ بکری کو کھولتا ہوں تو یہ 120 کی سپیڈ سے میرے آگے آگے بھاگنے لگ جاتی ہے، اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو سیدھی یہ گندم کی طرف چلی جاتی ہے۔ بزرگ بکری کو چھوڑنے کے بعد سیدھا اپنی مار خور کے پاس آ جاتا ہوں اور اس کا موڈ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ناراض ہے مجھ سے۔ اس کے بعد اپنی مار خور کا موڈ ٹھیک کرتا ہوں، اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے بعد سیدھا اپنی بزرگ بکری والے بڑے شہزادے کے پاس آ جاتے ہوں، اس کو پکڑنے کے بعد سیدھا اس کو بزرگ بکری کے پاس لے جاتا ہوں اور پھر یہ اپنی ماں بزرگ بکری کو گندم میں دیکھنے کے بعد سیدھا اس کے پاس بھاگ کر چلا جاتے اور آج ان کو گندم کھلانے کے لیے اس لیے آئے ہوں کیونکہ گھر میں کھڑے کھڑے یہ ایک چیز کھا رہے تھے۔ وہ ایک چیز درختوں کے پتے تھے، مطلب لانگی تھی، جس کو کھانے کے بعد ان کا منہ خراب ہو چکا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ آج ان کو سبز چارہ کھلا کے آتا ہوں۔ باقی تو بزرگ بکری اور اس کے شہزادی اور شہزادہ تو بھاگ کر سیدھے گندم میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ میری مار خور یہاں پہ کھڑی رہ جاتی ہے اور یہ اتنے زیادہ نخرے باز ہے کہ یہ گندم کی طرف دیکھتی ہی نہیں، مطلب اس کو کھانے کے لیے جاتی بھی نہیں ہے اور یہ گندم کے پتے کھانے کے لیے اس لیے نہیں جا رہی تھی کیونکہ باقی بکریوں سے اس کی خوراک الگ ہے اور اس کی خوراک بالکل خشک ہے، مطلب ونڈا گندم کے دانے اور اس کے علاوہ روٹی وغیرہ کھاتی ہے اور باقی میری بزرگ بکری تو اس گندم کو پیزا سمجھنے کے بعد کمپین کی طرح رگڑنے لگ گئی اور میری بزرگ بکری کے منہ میں ٹوٹل 4 دانت رہ چکے ہیں، لیکن کھانے پینے میں اتنی مہر ہے کہ بڑی بڑی بکریوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ اگر پاکستان کے کسی بھی کونے میں بکریوں کو کھانے پینے کا مقابلہ ہو تو مجھے بتانا، میں اپنی بزرگ بکری لے کر آ جاؤں گا اور میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میری بزرگ بکری کھانے پینے میں سب سے پہلے نمبر پہ آئے گی، مطلب ٹرافی اپنے نام کر کے آئے گی۔ باقی اب تمام بھائی میری بزرگ بکری کے لیے خاص دعا کر دینا کیونکہ یہ بچے کو بھی پال رہی ہے اور پریگننٹ بھی ہے دوبارہ سے، اور میری بزرگ بکری کی فین فالوئنگ اتنی زیادہ ہے کہ جب سے میں ولاگنگ کر رہا ہوں تو سب سے زیادہ ویوز اسی بزرگ بکری کا ہے اس فیس بک پہ۔ خیر پیار دوستو، اگر یہ میری بزرگ بکری پسند آئے تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور میرے اکاؤنٹ کو فالو کر دیجیے گا۔